السلام علیکم میرے دوستوں، بھائیوں اور بہنوں، اگر آپ زندگی میں بہت زیادہ پریشان ہیں، آپ کی بہت زیادہ حاجات ہیں جو پوری نہیں ہو رہی، آپ نے بہت زیادہ کوششیں کی، بہت زیادہ عاملوں کے پاس گئے کہ کسی طریقے سے آپ کی پریشانی ختم ہو جائے، آپ نے بہت سے بزرگوں سے دعائیں کروائی اور خود بھی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں بہت سی دعائیں مانگی، لیکن نہ تو آپ کی وہ پریشانی ختم ہوئی اور نہ ہی آپ کی وہ حاجت پوری ہوئی جس کے لیے آپ نے اتنی زیادہ جد و جہد کی۔ تو میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، لا الہ الا اللہ یہ ایسے مبارک کلمات ہیں، اگر آپ ان کلمات کو ورد زبان بناتے ہیں اور پھر اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں تو اللہ رب العزت آپ کی ہر جائز حاجت کو پورا کر دے گا۔ آپ کی زندگی سے پریشانیاں، دکھ، تکلیف ایسے ختم ہو جائیں گی جیسے وہ آپ کی زندگی میں کبھی تھی ہی نہیں۔ چینل پر نئے آنے والے تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ گھنٹی کے بٹن کو دبا کر آل نوٹیفیکیشن پر کلک کر دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔ جزاک اللہ۔ میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، لا الہ الا اللہ یہ کلمات اتنے طاقتور ہیں کہ ان کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے کہ اگر ان کلمات کو کسی کاغذ پر لکھ کر ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور ترازو کے دوسرے پلڑے میں ساتوں زمینوں آسمان کو اکٹھا کر کے ایک گولے کی شکل میں رکھ دیا جائے تو جس پلڑے میں یہ کلمات ہوں گے وہ پلڑا باری ہوگا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کا نام ہر چیز پر باری ہے۔ اور جب آپ ان کلمات کو ورد زبان بنائیں گے تو اللہ رب العزت آپ پر اپنی خاص نظر کرم فرمائے گا۔ میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، ویسے تو عام دنوں میں بھی ان کلمات کو ورد زبان بنانا چاہیے، لیکن جمعرات کا دن جو کہ بڑا خاص الخاص دن ہے اور بالخصوص اس دن کو ولیوں کا دن کہتے ہیں، ان کلمات کا یہ مبارک عمل جمعرات کے دن پڑھنا ہے۔ آپ کسی بھی جمعرات کو یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ اب عمل کا طریقہ کار بتانے سے پہلے میری آپ سے مؤدبانہ گزارش ہے کہ کمنٹ باکس میں سبحان اللہ، ماشاءاللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر اور حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام کا نذرانہ ضرور لکھیں۔ دیکھیں، جب آپ یہ نیکی کا چھوٹا سا کام کریں گے تو یہ چھوٹا سا کام، چھوٹا سا عمل آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے گا، اور صدقہ جاریہ وہ مبارک عمل ہے جو آنے والی تمام مصیبتوں کو، تمام دکھوں کو اور تمام پریشانیوں کو ٹال دیتا ہے اور پھر زمینی آسمانی آفات کے آگے ڈال بن جاتا ہے۔ تو میرے عزیز دوستو، نیکی کے ایسے چھوٹے چھوٹے کاموں میں ضرور حصہ لیا کرے۔ اب بڑھتے ہیں عمل کے طریقہ کار کی طرف۔ تو جمعرات کا پورا دن آپ کے پاس ہے، پورے دن کے کسی بھی حصے میں آپ اس عمل کو ورد زبان بنا سکتے ہو، لیکن کوشش کریں کہ یہ عمل، یہ وظیفہ کسی فرض نماز کے ساتھ پڑھا جائے، یعنی کہ جب آپ فرض نماز ادا کر لیں اس کے بعد اس عمل کو، اس وظیفے کو پڑھیں گے تو اس کی طاقت اور زیادہ بڑھ جائے گی۔ اب طریقہ کار یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ نے اپنی تمام پریشانیوں کا تصور کرنا ہے۔ اگر حاجات ہیں تو ان تمام حاجات کا تصور کر لیں۔ تصور کرنے کے بعد اگر آپ کے پاس موبائل ہے تو موبائل کو سائلنٹ کر لیں یا پھر سوئچ آف کر دیں۔ اس کے بعد دنیا داری کی تمام باتوں کو اپنے دل اور دماغ سے نکال دیں اور یہ تصور کریں کہ آپ اپنے رب کے سامنے بیٹھے ہیں اور آج آپ نے اپنے رب سے اپنے دل کی باتیں کرنی ہیں، اپنے رب کو اپنے دکھڑے سنانے ہیں، اپنے رب کے سامنے اپنی پریشانیاں رکھنی ہیں۔ اس کے بعد آپ بڑے پیار اور محبت سے درود پاک پڑھیں۔ اب بہت سے درود ہیں لیکن آپ کوشش کریں کہ درود ابراہیمی پڑھا جائے، ایک بار، 3 بار یا 5 بار درود پڑھیں۔ درود پڑھنے کے بعد لا الہ الا اللہ بڑے پیار اور محبت کے ساتھ ان کلمات کی ایک تسبیح پڑھیں، یعنی کہ 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ ان کلمات کا آپ نے ورد کرنا ہے۔ اس کے بعد ایک بڑی ہی پیاری اور مبارک دعا ہے جو رزق کے بند دروازوں کو کھلوا دیتی ہے، جو پریشانیوں کو دور کر دیتی ہے، جو بندے کے دل میں اللہ اور اللہ کے حبیب کی محبت پیدا کر دیتی ہے، جو بندے کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف کروا دیتی ہے، جو اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کر دیتی ہے۔ تو دوستو ذرا سوچیں، ایک دعا اور کتنے زیادہ فائدے۔ تو وہ مبارک دعا ہے استغفار کی دعا۔ اب استغفار کی بہت سی دعائیں ہیں، آپ کو جو بھی دعا آتی ہے آپ نے اس دعا کو پڑھ لینا ہے، اور پڑھنا کتنی مرتبہ ہے؟ 100 مرتبہ، یعنی کہ استغفار کی دعا کی آپ نے ایک تسبیح پڑھنی ہے۔ ہاں، اگر آپ کو استغفار کی کوئی بھی دعا نہیں آتی تو
آپ صرف اتنا پڑھ لیں، استغفراللہ استغفراللہ استغفراللہ۔ یہ کلمات ساتوں آسمانوں کو چیرتے ہوئے عرش تک پہنچیں گے اور اللہ تعالیٰ آپ کے تمام کبیرہ صغیرہ گناہوں کو معاف فرما کر آپ کی دعا کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما لے گا۔ تو دوستو، بھائیوں اور بہنوں، جب آپ 100 مرتبہ استغفار کی دعا پڑھ لیں تو اس کے بعد آخر میں آپ نے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ اس کے بعد بڑی عاجزی کے ساتھ، بڑی محبت کے ساتھ، بڑی لجاجت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے ہاتھوں کو اٹھا لے، رو رو کر اپنے گناہوں کی معافی مانگے، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اور پھر ایسی دعا مانگے کہ آپ کی دعا پر فرشتے بھی آمین کہیں۔ دوستو، بھائیوں اور بہنوں، یہ کوئی عام عمل نہیں جو آج کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کیا گیا، یہ بڑا خاص الخاص اور بڑا طاقتور عمل ہے۔ آپ چاہیں تو اس عمل کو ہر جمعرات کے دن بھی پڑھ سکتے ہیں تاکہ آپ کی زندگی میں آنے والی تمام مصیبتیں، تمام دکھ، تمام تکلیف آنے سے پہلے ہی ختم ہو جائیں اور آپ کی زندگی خوشحال ہو جائے۔ تو زندگی کو اگر خوشحال بنانا چاہتے ہو، زندگی میں سکون چاہتے ہو، تو ان کلمات کو ورد زبان بنا لیں تاکہ آپ کو دنیا میں بھی ان کلمات کے پڑھنے کا فائدہ ہو اور آخرت میں بھی یہ کلمات آپ کی نجات کا ذریعہ بن سکیں، آپ کو جنت کا حقدار بنا دیں۔ دوستو، بھائیوں اور بہنوں، موجودہ دور میں بہت کم لوگ اسلامی باتوں کو سننا پسند کرتے ہیں اور جو ان باتوں کو سنتے ہیں، ان کی طرف توجہ دیتے ہیں، وہ بڑے پختہ یقین کے ساتھ ان پر عمل بھی کرتے ہیں۔ تو میں چاہتا ہوں کہ آپ بھی ان لوگوں کی فہرست میں آ جائیں تاکہ اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو معاف فرما کر آخرت میں آسانیاں پیدا کر دے۔ تو اگر یہ چھوٹی سی ویڈیو آپ کو پسند آئی، آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ عمل آپ کو فائدہ دے گا، تو صدقہ جاریہ سمجھ کر اپنے دوست احباب کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اس عمل کو، اس وظیفے کو، اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریں تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ دوسرے لوگوں کا بھی فائدہ ہو سکے۔ تو ملتے ہیں ایک اور نئی اور زبردست ویڈیو کے ساتھ۔ اپنے بھائی کو اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔